اللہ تعالیٰ کو دل کی جو برائیاں بہت زیادہ ناپسند ہیں ان میں ایک چیز ہے ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ. بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے، بہت مشکل سے پیچھا چھوٹتا ہے. شیطان چونکہ چاہتا ہے، اس کا مشن ہے ہمیں جہنم میں لے جائے. اب ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں، پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل سے روک دے. ہم تلاوت کرنے بیٹھ رہے ہیں، وہ روکنا چاہتا ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ روکنا چاہتا ہے. کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمیں روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اچھا ہاں، وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کرنے کی، تو اب کیا کرے گا؟ وہ بھوس ملائے گا اس میں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کوشش یہ کرے گا کہ اب یہ عمل تو کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، تو اب اس کا بیڑا ویسے غرق کر دوں. لہٰذا وہ دکھاوا ہماری نیت میں شامل کر دے گا. لوگ دیکھیں مجھے تلاوت کرتے ہوئے، لوگ دیکھیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے، لوگ دیکھیں مجھے صدقہ دیتے ہوئے، پتہ چلے لوگوں کو میں کیسا آدمی ہوں. یہ نیت میں جب شامل ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہوا اس عمل کا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، میرے ساتھ تو نے کئی لوگوں کو شریک کر لیا عمل میں اور مجھے ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں. یہ جتنے بھی شریک ہیں ان سب سے زیادہ بے نیاز میں ہوں، لہذا تیرا عمل انہی کے حوالے. تو ثواب کون دے گا؟ جو ثواب دینے والا تھا اس نے تو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ کو دل کی جو چیزیں زیادہ ناپسند ہیں اس میں ایک حسد ہے، جلن دوسروں سے، مصیبت ہے. دنیا کی بھی مصیبت ہے اور آخرت کی بھی مصیبت ہے، اور بڑی مشکل یہ ہے اپنے لیے بھی مصیبت ہے اور اس کے لیے بھی مصیبت ہے جس سے کر رہے ہو. مصیبت ہی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی، ہمیں جلن ہو رہی ہے، اسے کیوں دے دی اللہ نے، اسے عزت کیوں دے دی، یہ تو اتنا اچھا آدمی نہیں ہے. اسے اللہ نے پیسہ کیوں دے دیا، تو بڑا خراب آدمی ہے. اس کا رشتہ فلاں جگہ کیوں ہو گیا، اس کے بچے ایسے کیوں ہو گئے. ایک مصیبت، یعنی وہ اسے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں اور جناب خواہ مصیبت میں مبتلا ہیں. دیکھا ہے کبھی کسی جلنے والے کو جلن کی وجہ سے وہ نعمت مل گئی ہو؟ مل ہی نہیں سکتی. بلکہ دوسرا ایک نقصان ہوگا ساتھ میں، نیکیاں الگ سے ختم ہو جائیں گی. خواہ بیٹھے بٹھائے. الحسد، یہ حدیث ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ ختم کرتی ہے. وہ تھوڑی بہت نیکیاں جو کری تھیں وہ یوں جل جائیں گی خواہ مخواہ دوسروں سے جلنے میں. آپ دوسروں سے جل رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ادھر جل رہی ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں مان لوں اللہ نے ایک آدمی کو پیسہ دیا اور وہ بڑا خراب آدمی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں اتنا خراب آدمی اللہ نے پتہ نہیں کیوں پیسہ دے دیا. چلو تمہیں پتہ نہیں، لیکن تم کر کیا لو گے یہ بتاؤ. اس پہ کرو، تم کیا کر لو گے؟ دوبارہ سوچیے میں جو کہہ رہا ہوں. کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جلتے رہو بیٹھے ہو، خواہ مخواہ اپنا دماغ خراب کرنا. ہاں، صحیح بات پر غور کرو کہ دینے والا اللہ ہے جسے ہر کام کا اختیار ہے. اسے اختیار ہے، وہ جس کو چاہے دے. اور وہ حاکم تو ہے ہی، اسے اختیار ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. اسے دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے. ہو سکتا ہے مجھے دے دیتا تو میں فرعون بن جاتا، میں سرکش بن جاتا، تو مجھے دنیا کا تو فائدہ ہوتا، آخرت کا نقصان. اس سے تو اچھا یہی ہے کہ کچھ نہ ہو. حکمت پہ بھی نظر رکھو. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید لکھا ہے، کوئی مصیبت آئے وہاں بھی یہی غور کر لو، اللہ حاکم ہے، اللہ کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اللہ حکیم بھی ہیں، اس کی کوئی حکمت ہوگی جو یہ پریشانی آئی ہے. اللہ کو اختیار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے. بس اس پہ غور کر لو، آسانی ہو جائے گی. ایسے ہی حسد کا مسئلہ ہے. اللہ نے کسی کو عزت دے دی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی عزت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک کام کریں گے، آپ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے، بہت ثواب ملے گا. جی
بہت ثواب کا کام کریں گے اور اس کی عزت تو ختم ہو جائے گی اور آپ کو مل جائے گی. ہے ایسا؟ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. تو فائدہ آخرت کا الگ نقصان، دنیا کا الگ نقصان. جلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات پر نظر کرو. اللہ نے جس کو جو نعمت دی وہ اللہ کی حکمت ہے. تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، اس پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی تو کیا اللہ کے یہاں ختم ہو گیا وہ خزانہ؟ خواہ پریشان ہے اللہ نے اسے پتہ نہیں کیوں دے دیا. ارے بھائی اسے دے دیا تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، تم مانگو نا اللہ سے. تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے مانگنے سے؟ اللہ کے خزانے تو بہت ہیں. اللہ کے خزانے اسے دینے سے ختم نہیں ہو گئے. تو یہ حسد دلوں سے نکالنا ہے. ذکر جب ہوگا پابندی سے، مراقبہ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ یہ برائی بھی دل سے نکالے گا.